اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان خواتین عورت والی دکان کے اوپر نہیں جاتی ہیں، عورتوں سے چوڑیاں نہیں پہنتی، یہ مردوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں۔ میرے دوستو غور کیجئے، ایک ہندو نے ہمیں سامنے سے کہا کہ یہ سب آپ کی بہو بیٹیاں ہیں جنہوں نے عرب کے پیسے کو لا کر شوہر پیسہ بھیجتا ہے، یہ یہاں پر عیاشیاں کرتی ہیں، مردوں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی، عورتوں کے ہاتھ سے چوڑیاں نہیں پہنتی۔ آج ہماری اتنی بے غیرتی اور بے حیائی ہو گئی ہے کہ میرے دوستو غور کیجئے، افسوس کا مقام ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ آج ہمارا یہ حال ہے میرے بزرگوں اور دوستو، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قوام بنایا، نگراں بنایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد اپنی عورتوں کے نگراں ہیں۔ ان کی بے حیائی، ان کی بے غیرتی، ان کی فحاشی کی ساری ذمہ داری میرے نوجوانوں ہمارے اور آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ کو بتلائیں ابھی کیا حال ہے ہمارا۔ یورپ کی سرزمین کے اندر ایک لباس تیار کیا جاتا ہے، بے حیائی کا لباس اگر امریکہ اور یورپ کے اندر تیار کیا جاتا ہے، ان کے بازاروں کے اندر وہ لباس عام نہیں ہوتا ہے، مگر ہماری بہو بیٹیاں ان لباسوں کے اندر پہلے نظر آتی ہیں۔ یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہمارے اندر کس قدر آ گئی۔ اسی لیے میرے دوستو کہنا پڑتا ہے کہ تم ہو صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہود و نصارا نے جتنا نہیں سوچا تھا عالم اسلام کے اوپر، جس طرح قبضہ کرنا نہیں سوچا تھا، اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ گئے۔ آج وہ بھی شرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ یہ مسلمان اس قدر آگے بڑھ جائیں گے، یہ تو بے حیائی اور بے شرمی کے اندر ہم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ چند سال پہلے میرے دوستو یہاں کے مشہور میگزین مجلہ الدعوہ کے اندر ایک رپورٹ چھپی تھی، ایک امریکی ماں اور بیٹے کی۔ امریکہ میں ایک ماں اور بیٹے نے اسلام قبول کیا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا چلو ہم عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ ماں اور بیٹے دونوں عمرہ کے لیے مکہ آئے۔ مکہ مدینہ کی زیارت کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ اس کے ارد گرد جو اسلامی ممالک ہیں ہم چند ملکوں کی زیارت کریں۔ تو بیٹا اپنی ماں کو لے کر چند ملکوں کی زیارت کرایا، اور صراحت کے ساتھ ان ملکوں کے اندر بحرین اور دبئی کا نام بھی آیا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جتنی جلد ہو سب سے پہلی فلائٹ میں بیٹھا کر ہمیں امریکہ واپس کر دو۔ کہا رب کی قسم ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے سے پہلے ہم نے اسلام کو گلے لگایا ہے۔ کہا بیٹا رب کی قسم، اگر ہم نے ان عورتوں کو، مسلمان کی نوجوان بیٹیوں کو پہلے دیکھا ہوتا تو شاید اسلام کی دولت ہمارے دل کے اندر نہیں بیٹھتی، یہ تو ہم سے بھی گندی ہے۔ کہا جس طریقے سے ہمارے ملک کی عورتوں کا حال نہیں ہے، ان سے کہیں برا حال یہ مسلمان بیٹیوں کا ہے۔ کہا ہم تو تعجب میں پڑ گئے کہ یہ اسلامی ملک ہے یا کسی یورپی ملک کے اندر ہم سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج اسلام کی دعوت سے روکنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہمارے طور طریقے کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہی کہہ دیتے کہ ہم میں اور آپ میں فرق نہیں۔ اس خاتون نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اسلام کا ریسرچ کر کے، قرآن و سنت کو پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بعد میں ادھر آئے۔ اگر ان عرب ممالک کے اندر مسلمان عورتوں کی حالت کو پہلے ہم نے دیکھا ہوتا تو شاید اسلام کی یہ دولت ہمیں نصیب نہیں ہوتی اور ہم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اے میرے بزرگوں اور دوستو، اور اے میری
اسلامی بہنوں، اسلام کی بیٹیوں، اس وقت کو یاد کرو جب تیرا اوڑھنا اور بچھونا دین تھا، اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان تیرا رہبر تھا، تیرا آئیڈیل کبھی حضرت عائشہ، خدیجہ اور فاطمہ ہوا کرتی تھیں، اور آج کیا بات ہے کہ تو فلمی اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بناتی ہو۔ آج تم ٹی وی، وی سی آر، ڈراموں اور عریاں تصاویر سے مزین اخبار و رسائل سے دل بہلاتی ہو۔ کبھی تو شرم و حیا کا پیکر اور عفت و عصمت کا مجسم ہوا کرتی تھی۔ کبھی تیرا آئیڈیل حضرت خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہوا کرتی تھیں، اور کبھی تیرا آئیڈیل اس وقت تیرے بچوں کے آئیڈیل حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسے بہادر ہوا کرتے تھے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جب تو اسلاف کرام کی طاقت کو، اسلاف کرام کی تعلیم کو اپنے بچوں کے سامنے رکھا کرتی تھی، اور اس تعلیم سے تیرے بچے بہادر ہوتے تھے۔ اور آج تو اپنے بچوں کے سامنے کرکٹ، فٹ بال، ہاکی کے کھلاڑیوں کے قصے رکھتی ہو۔ کبھی تیرے گھر میں قرآن و سنت کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، آج تیرے گھر میں فلمی اور گانوں اور بازوں کی صدائیں ہیں۔ کبھی تیری گود میں شمشیر و سنان سے کھیلنے والے شاہین پرورش پاتے تھے، اور آج طاؤس و رباب سے کھیلنے والے جوان ہوتے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا اے میری اسلام کی بہنوں، اسلام کی بیٹیوں، کہ وہ اسلاف کرام راہ حق کے راہی، یہ حق کے لیے تباہی، وہ موت سے کھیلنے والے ہوتے تھے۔ آج تمہارے بچے موت سے خوف زدہ نظر آتے ہیں، وہ اسلام کے داعی تھے، آج تمہارے بچے اسلام کے باغی نظر آتے، وہ دنیا سے بیزار تھے، تیرے بچے آج دنیا پہ نثار نظر آتے ہیں۔ اے بنت اسلام، اے قوم کی معمار، اے انبیاء کو گودیں کھلانے والی، اے صادقین کی تربیت کرنے والی، نام نہاد مغربی خاتون کی آزادی کو ٹھکرا کر اسلامی عفت و حیا کی چادر کو اوڑھ لو، اور اسی میں تیرے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اور اے میرے نوجوانوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نگراں بنایا ہے، تم اس ذمہ داری کو اپنے سر اٹھاؤ اور نبھانے کی کوشش کرو۔ آج جو یہ آوازیں پھیل رہی ہیں کہ تیری بہو بیٹیاں گاڑیوں میں بیٹھ کر ڈرائیوری کیوں نہیں کر رہی ہیں، تیری بہو بیٹیاں پائلٹ کیوں نہیں بن رہی ہیں، تیری بہو بیٹیاں سڑکوں کے اوپر ننگے کیوں نہیں گھوم رہی ہیں، میرے دوستو غور کرو، آج تم سے یورپی ممالک کی عورتیں بھی تمہاری آواز کا انتظار کرتی ہیں کہ تم انہیں آزاد کرو۔ وہ جس بے حیائی اور فحاشی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ تم انہیں آزاد کرو۔ اور سعودی عرب کی ایک ٹیم نے 2 سال پہلے کہا تھا، ایک مجلس کے اندر ان لوگوں نے ایک بات کہی کہ ہم ہیں جو غیروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہا امریکہ کی ایک سڑک پہ چلتے ہوئے جب ہم اپنے لباس میں تھے، ثوب اور غترے کے اندر تھے، تو چند اسکول کی لڑکیاں سامنے آ گئیں اور انہوں نے ہاتھ ملانا چاہا، تو ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو ان لڑکیوں نے کہا اوہ دس از ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ عرب سے آئے ہو؟ امریکہ کے نوجوانوں کو درس دو کہ یہ عورتوں کی بے عزتی اور بے حیائی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے تو ہمیں اتنا نچایا ہے، اتنا ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے کہ ہم تنگ آ گئے۔ یہ تم کون فرشتے ہو؟ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے؟ یہ تو ہاتھ ہمارے اندر کر دیتے، ملانے کی بات تو چھوڑو۔
ان کو درس دے کر کے جاؤ کہ بہو بیٹیوں کی کیا عزت ہے، اور تم لوگ اس درس کو امریکہ میں عام کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے دوستو غور کریں کہ آج بے حیائی اور فحاشی سے تنگ آ کر وہ عورتیں اسلام کی طرف آنا چاہتی ہیں، اور یہ غیرت مند اپنی چادر کو چھوڑ کر بے غیرت ہو کر آزادی نسواں کی آواز کو سن کر اپنی بہو بیٹیوں کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں، اور آئے دن یہ عورتیں طرح طرح کے حربے پھیلاتے ہیں۔ یہاں کے اخباروں میں آپ دیکھیں گے ایک آواز برابر یہ اٹھتی ہے، عورت کو ڈرائیوری کا اختیار دیا جائے، اور ٹی وی کے اوپر بھی چینل نمبر 1 پہ یہ پروگرام آتا رہتا ہے۔ اس میں کچھ شیطانی حرکت کرنے والی عورتوں نے یہ پیش کیا کہ جب اس کے فوائد کیا ہیں، کہا فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خاتون ڈرائیور کے ساتھ پھنس جاتی ہے، ہم خود ڈرائیوری کریں گے تو ہمارے گھر میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود ڈرائیونگ کریں گے، ہمیں مکافہ، ہمیں تنخواہ دینی نہیں پڑے گی، اور ڈرائیور کے ساتھ جو غلط تعلق ہونے کا اندیشہ ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اس آواز کو سن کر ایک معمر خاتون نے فوراً سعودی ٹی وی چینل 1 کو فون کیا، اور اس نے مداخلت کی، انٹرفیئر کیا، اور کہا کہ یہ جو ساری باتیں میں چند منٹوں سے سن رہی ہوں کہ عورت کی ڈرائیوری کے اندر یہ فوائد ہیں، تو آخر بتاؤ میں 80 سال کی ہو گئی، میرے گھر میں ڈرائیور نہیں ہے، میں خود اپنی گاڑی نہیں چلاتی، کیا میرا شوہر مر چکا ہے، میرا بیٹا مر چکا ہے، ہم بیوہ ہیں کہ ہمیں دوسرے کی ضرورت پڑے گی، ہمارا شوہر ہمیں اسکول کیوں نہیں پہنچائے گا، ہمارا بیٹا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں کو گاڑی میں بیٹھا کر کیوں نہیں پہنچائے گا؟ یہ جو تم بکواس کر رہی ہو یہ سب یورپی ممالک کے فکرے ہیں۔ اس لیے اس خاتون نے کہا کہ ہم یہی چاہیں گے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اور ڈرائیوری کی اجازت عورتوں کو نہ ہو۔ میرے دوستو نئے نئے طریقے کار اپنائے گئے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی خواتین کو سمجھائیں، درس دیں، یورپی ممالک کے واقعات ان کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ آج یورپ کی خواتین بھی بے حیائی اور بے غیرتی سے تنگ آ کر آج تمہارے اسلام کا لباس پہننا چاہتی ہیں۔ آج جہاں پر مسلمان اقلیت کے اندر رہ رہے ہیں، ہند و پاک کی کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ غیر مسلم خواتین کی لباس مسلمانوں کی خواتین کے لباس جیسے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے جو لباس ہیں وہ عمدہ ہیں، وہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور ان خواتین سے میں کہنا چاہوں گا جو یہ مطالبہ کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں یہ برقع نہیں چاہیے، نقاب نہیں چاہیے، تو ان سے یہی کہوں گا کہ اسلام نے جو تمہیں عزت عطا فرمائی ہے اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ تو لباس فتنے پرور ہٹا دیتی تو اچھا تھا، تو لباس فتنے پرور ہٹا دیتی تو اچھا تھا، تو سودا کی طرح پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا، تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے، تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے، تو اس نشتر کی تیزی آزما لیتی تو اچھا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر دے فضیلت الشیخ کو کہ آزادی نسواں جیسے اہم موضوع پر بہت ہی مدلل طور پر آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔